اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور جو اپنے بندوں پر گویا کہ بہانے سے اپنی رحمتوں کے بادل برسا رہا ہے۔ اس کی خوشنودی تک جانے والا ایک راستہ، اس کی رحمتوں کے آنے کا ایک راستہ ماہ رمضان بھی ہے۔ احسان ہے پروردگار دو عالم کا کہ جس نے ہمیں پھر ایک بار ماہ رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، ہم روزانہ تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار دو عالم ہمیں اہل بیت طاہرین کے صدقے سے رجوع قلب عطا کرے اور ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے بہترین طریقے سے مستفید ہو جائیں۔ آج اس پروگرام میں جس ہستی کے نام کے صدقے سے اور جس ہستی کی تذکرے کے صدقے سے ہمیں اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا ہے، وہ ہیں کہ جنہیں ملکۃ العرب کہا گیا، وہ ہیں جنہیں ام السائلین کہا گیا، وہ ہیں کہ جنہیں سیدۃ القریش کہا گیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ام المومنین، مادر شہزادی کونین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں۔ حضرت خدیجہ کا تذکرہ گویا ایثار کا تذکرہ ہے۔ حضرت خدیجہ کا تذکرہ یعنی قربانی کا تذکرہ، حضرت خدیجہ کا تذکرہ یعنی وفا کا تذکرہ، حضرت خدیجہ کا تذکرہ یعنی شوہر کی اطاعت کا تذکرہ، حضرت خدیجہ کا تذکرہ یعنی اللہ کے رسول سے، محبوب خدا سے محبت کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، وہ بی بی جس کی سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ اس کی بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے آج ہم اپنے دلوں کے کاشانے کو روشن کریں گے۔ وہ بی بی جس کی زندگی کے تذکرے کرتے ہوئے ہم اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی وہ جب آپ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل نہیں ہوئے، اور دوسرا دور وہ کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسر ہیں، آپ ان کی زوجہ ہیں، آپ ان کی شریک کار ہیں۔ اور جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا وہ دور دیکھتے ہیں جو آپ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے کا وقت ہے، تو ہم عالم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ اس دور میں جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، جہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ شرم سے منہ پر کالک مل لیا کرتا تھا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اسے بہتر یہ سمجھتا تھا کہ اسے زندہ درگور کر دے، زندہ دفنا دے۔ ایسے عالم میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کی عفت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی بلندی کس منزل کمال پر ہوگی کہ آپ کو طاہرہ کا لقب ملا۔ پھر آپ کو سیدۃ القریش کہا گیا، یعنی قریش کے سرداروں میں آپ نے اپنی ذات کو اس طرح سے منوایا کہ آپ بھی سردار قریش قرار پائیں۔ پھر وہ آپ کا لقب جو سب سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہے، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، یعنی ملکۃ العرب، اور جس کے لیے کہا گیا کہ عرب کی ملکہ گویا ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی فہم و فراست ہے، ایسی سرداری ہے۔
پھر آپ کی نرم دلی کے لیے تاریخ نے لکھا کہ اس وقت میں کہ جب ابھی آپ رحمۃ اللہ عالمین کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، ابھی آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بابا کے گھر میں ہیں، اس وقت میں آپ کی عظمتوں کی بلندی یہ نظر آتی ہے، آپ کی نرم دلی کا عالم یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کے دروازے پر آتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مصیبت کا مارا، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن جب وہ حضرت خدیجہ کے دروازے پر آتا ہے تو حضرت خدیجہ اسے اپنے دروازے سے نامراد نہیں جانے دیتے ہیں، اس کا دامن مراد بھرتی ہیں۔ اسی لیے رسول خدا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے، آپ کی شریک سفر بننے سے پہلے، آپ کو عرب میں ام السائلین کا لقب دیا گیا، یعنی وہ جو سائلوں کے سوال کی پوری کرنے والی ہے، وہ جو لوگوں کو عطا کرنے والی ہے۔ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جو سب سے زیادہ پہلو جس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ ملکۃ العرب ہیں، حالانکہ آپ کی ذات کے اس سے بھی زیادہ روشن پہلو اور ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جس پہلو پر بات کی جاتی ہے یعنی آپ ملکۃ العرب ہیں اور آپ نے اپنی دولت اسلام کی خاطر لٹائی ہے، اور جس عرب میں آپ ملکہ بن کے رہی ہیں، اسی عرب میں ایک دو دن نہیں سالوں اس ملکہ نے ایسے گزارے ہیں کہ کبھی آپ نے فقط پتے ابال کر پیے ہیں، اور کبھی عام مسلمانوں کا ایک فاقہ ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے دو دو تین تین وقت کے فاقے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے ایثار کی ایسی منزل حضرت خدیجہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ہمیں اس کی کہیں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ پھر آپ کی اگر ہم دولت کو دیکھتے ہیں تو علماء نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ جو ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ آپ کو دولت مند ترین خاتون کہنا یہ چھوٹا لفظ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت تھی، اور یہ دولت جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کا قافلہ تجارت کے لیے جاتا تھا تو پہلے یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی بلندی کی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کی اس طرح تکذیب کی جاتی ہے، عورت کو اس طرح عورت کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ اپنے منہ پر شرم سے کالک مل لیا کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ ایسے عالم میں ایک بیٹی عرب کی ایسی بھی ہے جس نے اپنی شناخت اس طرح سے بنائی ہے کہ آپ خود اپنے قافلوں کی نگران ہوتی ہیں، یعنی آپ خود بزنس کرتی ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں ایک بزنس وومن کا ہونا یقیناً ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور آپ کا قافلہ جو جاتا ہے تو آپ کی اسٹریٹجیز اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ جتنا لوگوں کو نفع ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ نفع آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی فہم و فراست کے لیے لکھا گیا کہ جتنی آپ کی دولت تھی اس سے بھی بہت زیادہ آپ کی فہم و فراست تھی، اور آپ کی فہم و فراست بیان کرنے کے لیے فقط ایک بات ہی بیان کرنا کافی ہے کہ آپ کے پاس جو دولت تھی وہ سب کی سب دولت آپ کے بابا سے آپ کو ورثے میں نہیں ملی ہے، آپ کے بابا سے آپ کو جو ورثے میں دولت ملی تھی اسے آپ نے اپنی فہم و فراست سے کئی گنا بنایا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں، ایسے حالات میں ایک عورت کا بزنس کرنا اور اتنا سکسیسفل ہونا کہ اسے قریش کی سردار کہا جائے، ملکۃ العرب کہا جائے، اور آپ نے اپنی جو دولت اپنے بابا سے پائی تھی اس کو آپ نے کئی گنا بنایا اپنی فہم و فراست سے، اور آپ کی دولت کے لیے اور آپ کے جو قافلہ جاتا ہے اس کے لیے لکھا گیا کہ جب اونٹوں پر اشیاء بار کی جاتی ہیں اور جب بھیجا جاتا ہے تو آپ کے قافلے کی طوالت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ آپ کے قافلے کی شان تھی، اور دولت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ جس کو ملکۃ العرب کہا جائے اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کی شان کیسی ہوگی، اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت خدیجہ کی دولت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے، اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے جو نوکر اور غلام اور جو کنیزیں ہوا کرتے تھے
اس وقت میں کمر پر ایک پٹا باندھا جاتا تھا اور اس پٹے کے اوپر ایک چھوٹا کمربند باندھا جاتا تھا. وہ کمربند سونے کے ہوتے تھے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کے پاس اتنی دولت ہے اور پھر اس دولت کو آپ نے اسلام کی خاطر اس طرح سے لٹایا ہے کہ اپنے آخری ایام میں، آخری سالوں میں آپ نے فاقے کیے ہیں. اور حضرت خدیجہ کی فہم و فراست اور خدا سے آپ کی محبت کا عالم یہ نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جب آپ کا کوئی قافلہ جانے والا ہوتا ہے تو آپ خدا کے گھر کے پاس آتے ہیں. اور چونکہ آپ کا سلسلہ نسب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ملتا ہے، یعنی آپ 5ویں پشت میں رسول خدا کے اجداد سے آپ کے والد کا سلسلہ ملتا ہے. لہٰذا آپ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ آپ نے آپ کے قبیلے نے، آپ کے خاندان والوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. آپ دین ابراہیمی پر ہیں. اور جب آپ کا قافلہ نکلنے والا ہوتا ہے تو آپ اللہ کے گھر کے پاس آتی ہیں اور پروردگار دو عالم کے گھر پہ آ کر، بیت اللہ پر آ کر غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے تیرے اس گھر کا اور اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم کا واسطہ دیتی ہوں. پروردگار میرے مال کی حفاظت فرما اور میرے رزق میں اور میرے مال میں برکت عطا فرما. پھر تاریخ نے لکھا کہ آپ کی عظمتیں یہ ہیں، آپ کی نرم دلی یہ ہے اور آپ کی فہم و فراست یہ ہے کہ پہلی ویلفیئر آرگنائزیشن حضرت خدیجہ نے بنائی. اللہ اکبر. اس عالم میں یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے وقت میں، ایسے ایام جاہلیت میں اتنے بڑے بڑے کام حضرت خدیجہ نے کیے ہیں. پھر آپ کا ایثار اور آپ کی قربانیاں اور آپ کا لوگوں کو دینا، آپ کی رحم دلی، آپ کی نرم دلی اتنی بلند ہے. یقیناً پروردگار دو عالم نے انہی صفات کو دیکھتے ہوئے آپ کو منتخب کیا رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ہونے کے لیے، آپ کی شریک ہونے کے لیے، آپ کا ہمسر ہونے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار دو عالم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو چنا. اور حضرت خدیجہ کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کہنا کافی ہے کہ ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خاتون جنت ہے. پروردگار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذکر کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے اس پاک ہستی کے صدقے سے جس نے اللہ کے رسول کا اس طرح ساتھ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بار بار یہ ارشاد فرمایا، خدیجہ صرف میری زوجہ نہیں تھی، خدیجہ وہ تھی کہ جنہوں نے مجھ پر احسان کیا، جنہوں نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جس وقت میں لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. اس وقت میں اپنے مال سے، اپنی فکر سے مجھے مضبوط کیا. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے سے، حضرت خدیجہ کے پاک ذکر کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ذکر کے صدقے سے ہمارے قلب کو طہارت نصیب ہو، ہمیں تزکیہ نفس کی دولت نصیب ہو، ہمیں قرب الہی کی دولت نصیب ہو. اور پالنے والے ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان